ابراہیم علیہ السلام رب کے گہرے دوست ہیں، خلیل ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو حبیب ہے نا اللہ کے، حضور تو امام ہے نا رسولوں کے۔ نبی پاک کو تو اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے بھی اونچی اور بلند رتبہ شان عطا فرمائی ہے نا، لیکن اس کے باوجود کہ حضور امام الانبیاء ہیں، سرور انبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، اس کے باوجود رسول پاک نے جناب ابراہیم کی عظمتوں کو بیان فرمایا۔ اللہ کے قرآن میں بھی ان کی شانیں اور مصطفیٰ کے فرمان میں بھی ان کے تذکرے، اور بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن پہ نا واری ہونے کو دل کرتا ہے، یعنی وہ بات ایسی ہے کہ بندے کا قربان ہونے کو دل چاہے۔ اگر بندہ ہونا صاحب دل، اور دل بھی اس طرح کا ہو کہ وہ کبھی کبھی دھڑکتا بھی ہو کسی کے لیے، اس میں محبت بھی ہو اللہ رسول کی، تو پھر وہ نا باتیں ایسی ہیں کہ جو تھوڑی سی نا کھینچ لیتی ہیں اپنی طرف۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن نا لوگ کہیں گے، یہ حضور نے بیان فرمایا، کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے قیامت کے دن لوگ کہیں گے جناب ابراہیم سے کہ آپ اللہ کے دوست ہیں، اس بات کا چرچا آسمانوں میں بھی ہے اور زمینوں میں بھی ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، آپ رب کے دوست ہیں تو یہ بات ڈھکی چھپی نہیں، یہ محبت عروج پکڑ گئی، شہرت پا گئی، یعنی زمانے کو پتہ چل گیا کہ جناب ابراہیم اللہ کے گہرے دوست ہیں، دنیا کو اس کا پتہ چل گیا۔ حضور فرماتے ہیں یہ ذکر ہوگا قیامت کے دن۔ آپ اس شخص کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں کہ جن کے تذکرے، جن کے القابات، جن کی شانیں اس زبان سے بیان ہوں جس زبان سے رب چاہتا ہے کہ اس کی توحید کا تذکرہ ہو۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، محبوب آپ فرما دیں کہ اللہ ایک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت، ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کی یا خیر البریہ، اے ساری مخلوق سے بہتر، تو محبوب نے مسکرا کے دیکھا، آنکھیں کھولی، محبت بھرے انداز میں فرمایا یہ جو تم نے مجھے خیر البریہ کہا ہے نا، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ گویا حضور فرمانے لگے یہ لقب جناب ابراہیم کا ہے، اپنے اپنے القابات ہوتے ہیں نا، آج کل القابات چوری کرنے کا بھی بڑا مزاج ہے، بڑا مزاج ہے، سب کو لقب چوری کرنے، یہ بھی میرا حصہ ہے، یہ بھی میرا حصہ ہے، یہ بھی میرا۔ خلیل اللہ انہی کا لقب ہے، اور حضور نے سب کی عظمتیں بیان کر کے اپنی شان، اپنی عظمت اپنی امت کو بتائی۔ فرمایا جناب موسیٰ کلیم اللہ ہیں اور بے شک ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں اور بے شک ہیں، فرمایا جناب اسماعیل ذبیح اللہ ہیں اور بے شک ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور ہیں، لیکن فرمایا اعلیٰ وانا حبیب اللہ، یہ یاد رکھنا مجھے اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے، میں محبوب ہوں۔ اس بات کا تو یعنی ان کی عظمتوں کی موجودگی میں، وہ کسی نے اعلیٰ حضرت کے سامنے کہا تھا نا شان یوسف جو گھٹی وہ بھی اسی در پہ گھٹی، تو فرمایا یہ غلط بات تو نے کیوں کی، حضور کسی کو گھٹانے تو آئی نہیں، کہا پھر کیا کہنا چاہیے، فرمایا کہو شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی، یہیں سے کرم ہوا جناب یوسف پر، ان کے تذکرے قرآن پاک میں آئے، قیامت تک جناب یوسف کا نام تلاوت کیا جائے گا۔ تو نبی پاک نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی عظمتوں کو فرمایا خیر البریہ تو ان کا لقب ہے، یہ تو ان کو کہا جاتا ہے، حضور کے جو القابات ہیں وہ تو گنے نہیں نہ جا سکتے، لیکن نبی پاک علیہ السلام تو شانے دینے آئے ہیں نا، عظمت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی عظمت جو امت کے دلوں میں حضور نے بٹھائی ہے، ان کی بلندی، ان کی شان، ان کا مرتبہ، ان کا مقام، میں نے کہا حضور امام الانبیاء ہیں، حضور سرور انبیاء ہیں، نبی پاک علیہ السلام امام ہیں جناب ابراہیم کے۔ حضرت ابراہیم نے بیت المقدس میں حضور کے پیچھے نماز ادا کی ہے، پر حضور فرمانے لگے ہر نبی نے نبیوں میں سے کسی نہ کسی کو دوست بنایا، نبیوں کی نبیوں سے دوستیاں ہوئیں، تو فوراً ذہن کی سطح پر سوال اٹھتا تھا حضور آپ کا دوست کون ہے؟ انبیاء کی صفوں میں ایک دوسرے سے دوستیاں لگیں، ہر نبی کی کسی پیغمبر سے دوستی ہوئی، تو یا رسول اللہ آپ کا دوست کون ہے؟ حضور فرمانے لگے میرے دوست وہی ہیں جنہیں اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے۔
वत्तखज़ अल्लाहु इब्राहीम खलीला, वो मेरे दोस्त हैं जिन्हें अल्लाह ने अपना दोस्त बनाया। और बाज़ चीज़ें तो ऐसी बारीक हैं कि जैसे बंदा ज़्यादा गहराई में नहीं उतर जाता, ज़्यादा बारीक हो जाता है और चीज़ों को बड़ी करीब की सतह तक आके उस खूबसूरती और उसका हुस्न मुलाहिज़ा करता है। और इंसान उन सारी निस्बतों से भी प्यार करता है जिनका ताल्लुक़ महबूब से हो जाता है, उन गलियों से भी प्यार हो जाता है, उन रस्तों से भी प्यार हो जाता है। किसी ने बाबा फरीद से रास्ता पूछा था दिल्ली में किसी शहर का, किसी महल्ले का, किसी इलाके का, तो फरमाने लगे नहीं आता। कब से हो दिल्ली में? फरमाने लगे सालों बीत गए। तो कहा गली का नहीं आता? कहने लगे दो रास्ते मुझे बिल्कुल सही आते हैं, दो बिल्कुल सही आते हैं रास्ते, बिल्कुल पक्के। एक जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब के घर जाता है और दूसरा अगर वो हुक्म दे तो जो वापस आता है। दो रास्ते, एक को यार दी याद पकाइए ते वो याद मुकम्मल कीती है। जो काम करने वाला था उसमें कोताही, वो उसमें कोई कज़ा नहीं किसी किस्म की। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, यानी बंदा ना उन जगहों से भी प्यार करता है जिनकी महबूब से निस्बत हो, उन ताल्लुकात से भी प्यार करता है। हमारे यहाँ लोग ये काम नहीं करते। हमारे यहाँ लोग फ़र्द वाहद से मोहब्बत करते हैं, निस्बतों को छोड़ जाते हैं। हम सादे लोग हैं ना, तो एक दफ़ा एक बुज़ुर्ग और हमारे अजीज़ों में से ही और उनकी अहलिया दोनों मियाँ बीवी बूढ़े थे, तो अपने दामाद की कुछ शिकायतें और कुछ दुख बयान कर रहे थे। तो दुख बयान करते करते कह रहे थे मुंडा बड़ा चंगा है, घर दे नहीं सू ठीक, मुंडा बिल्कुल ठीक है, मां सिखांदी है, बाप गलत गाइड करता है, कुछ थोड़ा जा नुक्स भैना भाइयां च भी है। तो मैं उनकी बातें सुन के हंस पड़ा। तो मुझे कहने लगे आप क्यों हंस रहे हैं? मैंने कहा जी बात है ना जिसकी माँ ठीक, ना जिसका बाप ठीक, ना जिसके वो खुद कैसे ठीक हो गया। ये अनोखी बात है कि उससे ताल्लुक रखने वाली कोई शय ठीक नहीं। और मैंने कहा वो भी उसी तरह का ही है, बस आप उसकी खताएं चश्मपोशी कर रहे हैं क्योंकि निभा करना है ना, और बाकियों से आप तोड़ना चाह रहे हैं। यूं ना करें, जो ठीक होता है उसकी निस्बतें भी तकरीबन, और अगर कोताहियाँ होती हैं तो फिर कमो बेश कोताहियाँ भी होती ही हैं। हमें समझना है इस बात को कि निस्बत जो हो ना, निस्बत उसका भी अगर महबूब से प्यार है तो महबूब की औलाद पाक से भी प्यार, अगर हुजूर से प्यार तो जो हुजूर की गलियों में महबूब के साथ चलते थे सहाबा उनसे भी प्यार, अगर महबूब से प्यार तो फिर हुजूर को मक्के से प्यार तो हमें भी मक्के से प्यार, अगर महबूब से प्यार तो नबी पाक को शहर मदीना से मोहब्बत तो हमारी मदीने पे जाने भी कुर्बान, और अगर हुजूर अलैहिस्सलाम को मिसवाक प्यारी तो हमें भी प्यारी, हुजूर को दाढ़ी शरीफ से मोहब्बत तो हमें भी बड़ी मोहब्बत, नबी पाक को किताब व सुन्नत की तालीमात के इबलाग से शगफ तो हम जिंदगी लुटा देंगे इसी काम में। जो चीज़ हुजूर को प्यारी, निस्बतों का जो मनज होना चाहिए, जो इंसान के दिल में कदर होनी चाहिए, उससे कभी कोताही न करे, वरना आहिस्ता 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 फिर इंसान असल से भी जाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया छिपकली को मार दो, छिपकली नजर आए मार दो। हुजूर इसका कसूर, जानवर तो बड़े घूमते हैं ना, और दर्जनों और बीसियों जानवर हैं और हशरातुल अर्द हमें जमीन पे चलते दिखाई देते हैं, तो छिपकली ही को क्यों मारे? तो हुजूर फरमाने लगे ये सही हदीस में मौजूद है, महबूब फरमाने लगे छिपकली को मार दो, इसलिए कि जब जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग जलाई जा रही थी ना, तो ये छिपकली उसको फूंके मारती थी और जलाती थी। तो जनाबे इब्राहीम से अगर छिपकली भी इख्तलाफ करे तो हमें वो छिपकली भी पसंद नहीं। हजरत इब्राहीम खलील अलैहिस्सलाम की अल्लाह से मोहब्बत, हजरत इब्राहीम खलील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपना गहरा दोस्त बनाया। आप उनकी जिंदगी को पढ़ें, कुरान पाक के अंदर जा बजा जनाब इब्राहीम का तज़किरा मिलेगा, और उसके अंदर जो अल्लाह की मोहब्बत छलकती है, जो अपने मालिक से ताल्लुक नजर आता है। एक बंदा मोमिन की जो शान होनी चाहिए अपने रब के साथ, उसका जो रिश्ता होना चाहिए, उसकी सोचें, उसके नजरियात, उसकी कल्बी कैफियत, उसका तवक्कुल, उसका सब्र, उसका भरोसा, उसकी उम्मीदें अपने मालिक के साथ किस तरह वाबस्ता होनी चाहिए,
یہ جناب ابراہیم کی زندگی سے یوں نور پھوٹتا ہے کہ بنجر دل بھی آباد ہو جاتے ہیں، بے آباد روحوں پر پھول کھلنے لگتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ شعراء کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ تذکرہ ملتا ہے کہ وہ اپنے رب کے بارے میں کس طرح گفتگو کرتے ہیں، اپنے مالک کا تعارف لوگوں کو کراتے ہیں تو کس طرح فرماتے ہیں الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت بھی عطا کرے گا۔ خالی میرے رب نے مجھے پیدا نہیں کیا، وہ مجھے ہدایت بھی عطا کرے گا۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، فرمانے لگے جب میں بیمار ہوتا ہوں نا تو وہ مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کرے آپ قرآن مجید کے الفاظ کی لذت محسوس کریں۔ میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے ہدایت دے گا۔ میرا رب وہ ہے کہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ میرا رب وہ ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، میرا رب وہ ہے جو میری روح قبض کرے گا، مجھے وفات دے گا اور پھر میرا رب مجھے زندہ بھی کرے گا۔ اور فرمایا والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، قربان جائیں لفظ دیکھیں، عاجزی دیکھیں۔ اللہ کے نبی تو معصوم ہوتے ہیں، خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن فرمانے لگے پھر مجھے امید ہے کہ میرا رب قیامت کے دن میری خطائیں بھی معاف فرما دے گا، میرا رب قیامت کے دن میری خطائیں بھی معاف کر دے گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مالک کا تعارف کرا رہے ہیں، تذکرہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت دے گا۔ اللہ کریم نے نا انسان کو صرف پیدا نہیں کیا، اس کی ہدایت کا بندوبست بھی فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین میں تشریف لائے تو رب کریم نے فرمایا جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نا زمین پہ اتر جاؤ، اور پھر جو شخص فمن تبع ہدایا، جو پیروی کرے گا نا اس ہدایت کی جو میری طرف سے آئے گی تو فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، پھر اس بندے پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ اللہ کی طرف سے جو ہدایت آتی ہے، کب؟ وحی کے ذریعے، قرآن پاک کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کے ذریعے علیہم السلام جو ہدایت آتی، جو لوگ اس ہدایت کی پیروی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، فرمایا اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے جو سب سے بلند ہے، جس نے پیدا کیا ہے، والذی قدر فہدی، جس نے اندازہ مقرر کیا ہے اور پھر جس نے ہدایت عطا فرمائی۔ رب پیدا کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو ہدایت آتی ہے، میں ایک دفعہ پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک ہوتا ہے کوئی دانشور آپ کو مجھے اپنی عقل کے مطابق موٹیویٹ کرتا ہے، وہ جو اپنی عقل کے مطابق ہمیں سمجھاتے ہیں اس میں نقص رہ جاتے ہیں، کمزوریاں رہ جاتی ہیں۔ نبی جو سمجھاتے ہیں وہ اللہ کی وحی کے ذریعے سمجھاتے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں رہتی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا نا بیٹھ کے رو رہی تھی حضور علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد، تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جناب ام ایمن کے پاس بیٹھے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ میری ماں ہے جناب ام ایمن، رضائی والدہ ہے، حضور کی بڑی خدمت کی انہوں نے، وہ رو رہی ہیں۔ تو شیخین کریمین دونوں پاس بیٹھے تھے، فرمانے لگے اماں جی آپ کیوں روتی ہیں؟ انہوں نے کہا اس لیے رو رہی ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ جناب ابو بکر صدیق فرمانے لگے اللہ نے تو محبوب کو بلند شانیں عطا فرمائی ہیں، حضور کی عظمتیں تو بلند سے بلند تر ہیں وصال کے بعد بھی۔ تو حضرت ام ایمن نے جو جملے کہے وہ بڑے سمجھنے والے ہیں، فرمانے لگی میں رو اس لیے رہی ہوں کہ حضور موجود تھے ظاہری طور پر، تو جو آسمان سے وحی آتی تھی نا وہ سلسلہ ختم ہو گیا، وہ جو اللہ کا بندوں سے رابطہ تھا، وہ جو وحی آتی تھی وہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کا بندوبست کرتا ہے، جناب ابراہیم فرما رہے ہیں
قرآن مجید اس کا تذکرہ کر رہا ہے۔ ہمیں وہ ہدایت لینی چاہیے جو کتاب و سنت سے ہمیں ملتی ہے، وہ رہنما اصول لینے چاہیے جو ہمیں کتاب و سنت سے میسر آتے ہیں۔ ہمارے ہاں برادری کے رسم و رواج، قبائلی رسم و رواج، علاقائی ضروریات، اور پھر یہ کہ میں اب چونکہ فیشن بدل گیا، اب چونکہ حالات بدل گئے، اس تناظر میں ہم اپنی زندگی کو ترتیب دیتے ہیں، نتیجہ جو نکلتا ہے کہ زمانہ گزر گیا ہے، ہمارے حالات بہتر ہونے کو آ ہی نہیں رہے۔ تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں رب نے مجھے پیدا کیا اور میرا رب مجھے ہدایت بھی عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا والذی ہوا یطعمنی ویسقین، میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ کھلاتا پلاتا کون ہے؟ یہ چونکہ بات حضرت ابراہیم کی ہے اور بیان قرآن مجید فرما رہا ہے، بات میں گہرائی بڑی ہے۔ فرمایا میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے، اور پہلے تو اس نے بندوبست کیا، زمین میں اناج پیدا کیا، اور پھر مختلف انواع و اقسام کی چیزیں پیدا کی، گندم بھی ہے، جو بھی ہے، مکئی بھی ہے، جس کی طبیعت کو جو موافق ہے وہ لے سکتا ہے، ہر قسم کی چیزیں پیدا کی۔ اور جناب ابراہیم کہتے ہیں یہ میرا رب ہی کھلاتا پلاتا ہے، یہ ساری چیزیں پیدا کرنے کے بعد پھر بھی اگر سے دے تبھی بندہ کھا سکتا ہے، خدا نہ خواستہ منہ میں زخم ہو جائے تو بندہ کھا سکتا ہے؟ پکی ہوئی ہے چیز آ گئی ہے آپ کے سامنے پڑی ہے، نہیں کھا سکتے۔ کھائیں گے کب؟ جب رب کھلائے گا۔ پئیں گے کب؟ جب رب پلائے گا۔ سامنے چیزیں پڑی ہیں، بہترین بنی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے میرا معدہ قبول نہیں کرتا، اب میں اس کو ہضم نہیں کر پاتا، اب میری طبیعت کے ساتھ جناب ابراہیم علیہ السلام کی باتیں، رب کی محبت میں کی ہوئی باتیں، اللہ کے پیار میں کی ہوئی باتیں، فرمانے لگے کھلاتا بھی اللہ ہے، پلاتا بھی اللہ۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے اس بات کو بڑا کھول کے بیان کیا جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وصلی روزے رکھے نا، مسلسل روزے، سرکار افطار نہیں کرتے، مسلسل روزہ رکھ لیتے، تو بعض صحابہ نے بھی رکھے تو ان کی طبیعت میں نکاہت آ گئی، علیل ہو گئے، تو حضور نے فرمایا تم میں میری مثل کون ہے؟ فرمایا میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، مجھے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے، مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا ہے، کھلاتا پلاتا رب بھی ہے، آپ یقین کریں، نعمتیں جتنی مرضی ہوں۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، جناب ابراہیم کہتے ہیں میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور میرا رب ہی مجھے۔ پھر حضرت ابراہیم آ کے فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا۔ سبحان اللہ، جناب ابراہیم کا انداز دیکھیے، فرمایا بیمار میں ہوتا ہوں، یہ نہیں فرمایا وہ بیمار کرتا ہے، بیمار میں ہوتا ہوں۔ یہ عاجزی دیکھے، یہ تعلیم امت دیکھے، یہ سمجھانے کا انداز دیکھے، جب میں بیمار ہوتا ہوں نا وہ مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام یا اولیاء کرام جب بیمار ہوتے ہیں نا تو ان کی بیماری آزمائش ہوتی ہے، ان کے درجات کی بلندی ہوتی ہے، اللہ کا قرب اور بڑھتا ہے، ان کی بیماری معاذ اللہ کسی قسم کی سزا نہیں ہوتی۔ لیکن میری اور آپ کی طرح کے لوگ، ہم جو گناہگار لوگ ہیں، ہم کیوں بیمار ہوتے ہیں جی؟ شوگر کیوں ہوتی ہے؟ زیادہ میٹھا کھایا، اپنے جسم کو آرام دہ کیا، کوئی ورزش نہیں کی، کوئی کوشش نہیں کی، کوئی جد و جہد نہیں کی۔ مومن کی زندگی اس طرح نہیں ہوتی کہ وہ ساری بستر کی نظر کر دے، وہ موبائل لے کے لیٹا ہے تو لیٹا ہی لیٹا ہے، یہ اس کی لائف نہیں ہوتی۔ مومن کی زندگی فعال ہوتی ہے، جد و جہد والی ہوتی ہے، کوشش والی ہوتی ہے، اس کے اندر ہمت اور توانائی پائی جاتی ہے۔ مومن کا کام ہے مسلسل آگے بڑھنا، کوشش کرنا۔ لیکن ہمارے ہاں اب وہ سستی، وہ روایتی آرام طلبی، اقبال کہنے لگے لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسان۔ تو یہ اسی طرح جو لوگ زیادہ چکنائی استعمال کرتے ہیں، وہ بد پرہیزی کرتے ہیں، زیادہ مرغ اور زیادہ مسالہ جات چیزیں استعمال کرتے ہیں تو کولیسٹرول ہو جاتا ہے، خدا نہ خواستہ دل کے امراض بڑھ جاتے ہیں اور بہت سارے امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہماری جو بیماریاں ہیں نا وہ تو ہماری وجہ سے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے،
میں نے کہا اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں، پیغمبر جو ہوتے ہیں، ان کی بیماری تو کسی ان کی معاذ اللہ کمزوری کی وجہ سے نہیں ہوتی، وہ تو معصوم ہے۔ فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں، ہماری تعلیم کے لیے فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں، کمزوری کی، غلطی کی، بیمار ہو گئے، لیکن وہ بڑا کریم ہے، وہ اپنے فضل سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب نے کوئی بیماری نہیں پیدا کی جس کی دوا نہ پیدا کی ہو۔ وہ میں اکثر کہتا ہوں بعض لوگ تھوڑے زیادہ نیک ہو جاتے ہیں، نیکی بھی تھوڑی چند قدم آگے گزار لیتے ہیں شریعت سے آگے، کچھ زیادہ ہی پرہیزگار ہو جاتے ہیں۔ وہ خدا کے بندے دائرہ شریعت کے اندر حضور نے منع فرمایا تھا ساری رات کھڑے ہو کے عبادت نہ کرنا، کچھ دیر آرام بھی کر دو۔ جی میں نے عبادت ہی کی ہو، بھائی عبادت کر، پر جو دین تجھے بتاتا ہے اس کے دائرے میں رہ۔ وہ نہیں ہم دوائی نہیں استعمال کریں گے، ہمارا اللہ پہ بھروسہ ہے۔ او خدا کے بندے جب حضور فرما رہے ہیں، نبی کریم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے کوئی مرض ایسا نہیں پیدا کیا جس کی دوا پیدا نہ کی ہو سوائے بڑھاپے اور موت کے۔ بوڑھا بھی انسان نے ہونا ہے، مر بھی انسان نے جانا ہے، اس کی دوا کوئی نہیں۔ باقی اللہ نے ہر بیماری کی دوائی پیدا کیا، اور دیکھ لے وقت کے ساتھ ساتھ وہ دوائیاں دریافت ہو رہی ہیں۔ تو فرمایا میں بیمار ہوتا ہوں، میرا رب مجھے، حضرت امام جعفر صادق اس آیت کے تحت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے نا، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں جب لوگ گناہ کر کے بیمار ہوتے ہیں نا تو اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے کے شفا عطا فرما دیتا۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جب لوگ دنیا میں پوری طرح محو ہو جاتے ہیں اور دنیا داری کر کر کے بیمار ہو جاتے ہیں، پھر رب جب فضل کرے اور اپنے دیدار کی لذت پیدا کر دے تو اس کا مطلب ہے رب لذت پیدا کر کے شفا عطا فرما رہا۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو پھر میرا رب مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، فرمایا وہی مجھے وفات دے گا اور پھر وہی مجھے زندہ بھی کرے گا، پھر کھڑا کرے گا قیامت کے دن مجھے۔ اور فرمایا والذی اطمع، مجھے امید لگ گئی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے مجھے آس لگی ہے، یہ میری آس ہے کیا، ان یغفر لی خطیئتی، کہ وہ میری خطائیں بخش دے گا۔ میں نے کہا انبیاء معصوم ہوتے ہیں، یہ بھی ہماری تعلیم کے۔ امید رکھو کسی جگہ پہ، کسی مقام پر، نا امید نہ ہونا، اللہ معاف کرنے والا۔ امید لگی ہے کہ وہ میری خطائیں بخش دے گا، کب؟ یوم الدین، قیامت کے دن وہ میری خطائیں صبح قیامت معاف کر دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے، جناب ابراہیم کی عظمتیں، اپنے مالک کو پہچاننا، اپنے رب سے دعائیں مانگنا، یعنی اس تصور کو بار بار اپنے دل میں پیدا کرنا کہ مجھے پیدا کرنے والا میرا اللہ ہے، ہدایت کا نور دینے والا میرا اللہ ہے، کھلانے پلانے والا میرا اللہ ہے، میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دینے والا میرا اللہ کریم ہے، وہی مجھے موت دے گا پھر وہی مجھے زندگی عطا کرے گا۔ امید ہے قیامت کے دن وہ میری خطائیں بھی معاف کر دے۔ اپنے دلوں میں یہ جذبہ لائیے، اپنے مالک کے حضور اپنا سر نیاز جھکائیے، نکلیے تھوڑا سا دنیا کے جھمیلوں سے، دنیا کی باتوں سے۔ کیمرے کے پیچھے دنیا نہیں ہے، دنیا تو یہ ہے جو بستی ہے آپس میں۔ اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت کا فیضان عطا کرے۔